السلام علیکم، روشینہ ہے۔ کل میں نے آپ کے ساتھ میں نے جو کل ویلاگ ریکارڈ کروایا تھا وہ بچوں کے حوالے سے تھا کہ بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے اور کیا فیصلے کرنے چاہیے جو بچوں کی زندگیاں بہتر بنا سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز پہلے کام کر جاتی تھی وہ آج کر جائے، وقت کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ پہلے بڑے بڑے جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے تھے، ہمارے یہاں بزرگوار ہوتے تھے، بچے سب مل کے پالا کرتے تھے۔ اب بہت زیادہ نیوکلیر فیملیز ہوتی ہیں، اس میں لوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ پیرنٹس کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر چونکہ دنیا اتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے اور کمپیٹیٹیو ہے تو وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو کچھ چیزوں کو ہمیں پریزنٹ ٹائم کے مطابق لے کے چلنا پڑے گا، دیکھنے کے لیے کہ اب ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح سے ریز کرنا ہے۔ کچھ بیسکس ہیں، کچھ چیزیں نہیں بدلتی کبھی، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ بدلتی ہیں۔ جو بیسکس ہیں، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے، یا سائنس کہہ لیں۔ سائنس آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی اسلام سے پیرالل ہو جاتی ہے، تو لیکن آپ کے ذہن کی بات ہے، آپ کو زیادہ ایکسیپٹ کس چیز کو کرنے میں آسانی لگتی ہے۔ کوئی لوگ ہوں گے جو کہیں گے سائنس پروف کر دے تو میں مان جاتا ہوں، کچھ کو کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اللہ اور رسول کے حکم کے علاوہ۔ دونوں طرح کے لوگ ہوں گے اس دنیا میں۔ آج ہم پہلے ان چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں جو فنڈامنٹلز ہیں اور فکس ہیں۔ دے ول نیور چینج۔ اللہ کا دستور کبھی نہیں بدلتا، وہ فکس ہے۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی امپلیکیشن، اس کی ڈیپتھ چینج ہوتی ہے، لیکن اس کی فاؤنڈیشن نہیں چینج ہوتی کبھی۔ آج ہم انہی چیزوں کو ایکسپلور کریں گے جو بچوں کی پرورش کے حساب سے قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں دی گئی ہیں، اور ہمیں ان پہ یقین کرنا پڑے گا، چاہے زندگیاں خراب کر کے گزار کے کر لیں، چاہے ابھی کر لیں، اپنے اپنے فیتھ کی بات ہے۔ ایک سلسلہ کتابوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن بکس کا چلا، جو ہمارے قرآن پر آ کر ختم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر جو نازل ہوئی کتاب، اس میں جو واقعہ حضرت ابراہیم کا دیا گیا ہے، وہ اگر آپ کو واقعی نہ پتا ہو اللہ تعالیٰ کا اور قرآن کا اور دا فلاسفی بیہائنڈ آر دین، تو یہ بات سمجھ آ نہیں سکتی کہ کیا ملا اللہ کو یہ سب کر کے۔ جو حضرت ابراہیم کو ملا وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اتنا مشکل امتحان اللہ نے کیسے کریٹ کیا، اتنی محبت کرنے والے اللہ نے یہ سب کس طرح سے ڈیزائن کیا۔ وہ اللہ نے ڈیزائن اس لیے ایسے کیا، اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح سے ایک یارڈ سٹک دی ہمیں بچوں سے محبت کی، کہ بچوں سے آپ چاہے جتنی مرضی محبت کریں، اللہ کے حکم کے بعد اس محبت کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ الٹیمیٹ ٹرائل ہے کسی پیرنٹ کو یہ کہنا کہ بچے کی گردن پہ چھری چلا دو۔ اور پہلے بھی میں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا، قرآن کو لائٹلی نہ لیا کریں، اس میں کوئی ایک لفظ بھی ہونا تو اس کا مطلب رہتی دنیا تک کام آنا ہے، اور اس کی کسی بات کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ ہماری زندگیوں میں اس کا اتنا زیادہ عمل دخل ہوگا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم تو آج تک یہ نہیں ڈٹرمن کر سکے کہ نماز کے کیا فوائد ہیں، روزے کے کیا فوائد ہیں، نکلتے ہی آتے ہیں، نکلتے ہی آتے ہیں، نیور اینڈنگ فائدے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ میری اتنی باتیں ہیں کہ تم اگر سارے درختوں کو بنا لو قلم اور سارے سمندروں کو بنا لو سیاہی تو بھی ختم نہ ہو. واقعی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنا، اس پہ بات کرنا، یہ باتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہر دفعہ، ہر وقت میں، ہر دور میں اس کے نئے مطلب نکلتے رہیں گے. تو حضرت ابراہیم کے اوپر جو آزمائش آئی، میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی ہوں کسی ماں پہ نہیں آ گئی. ماں سے تو نہیں ہونا تھا یہ کام. آپ ہوتے ہیں جو لاجیکل ہوتے ہیں تو وہ شاید کر پائے. اور مقصد کیا تھا یہ سب کرنے کا؟ یہ سب کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کہیں ہم اپنے بچوں سے اتنی محبت نہ کرنے لگ جائیں کہ ہم ان کے لیے کوئی اللہ کا رستہ چھوڑ کے غلط رستہ اختیار کریں. کتنی بڑی آزمائش ہے. اور آپ دیکھیں ہم نے کیا سیکھا اس سے. ہم نے اس واقعے سے سوائے ہر سال گوشت کھانے کے کچھ بھی نہیں سیکھا. مقصد اس کا یہی تھا کہ جب کبھی تم زندگی میں ایسے موڑ پہ آؤ جہاں پہ تمہیں تمہارے بچوں کی محبت اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہو، تو تم نے اللہ کا حکم ماننا ہے اور بچوں کی محبت جو ہمارا بہت کمزور، ہماری بہت کمزوری ہوتا ہے، اس کو ڈیٹیچ کرنا ہے. وہ اٹیچمنٹ جو ہماری بچوں کے ساتھ ہے نا، ایموشنل، اس کو سائڈ پہ کرنا ہے. کتنی مشکل بات ہے، کتنا مشکل سبق ہے. آپ کو ایک مزے کی بات سناتی ہوں میرے بھی بچپن کی. ہم ملتان میں رہتے تھے. ہمارے نیبرز میں ایک خاتون تھی، کسی اسکول میں پڑھاتی تھی. ان سے سنی میں نے، اور میں نے ساری زندگی دیکھا اس بات کو ہوتے ہوئے بھی، اور بالکل صحیح بات کی تھی انہوں نے. آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک بھتیجی ہے جو بہت پیاری ہے، کرلی بال، 2 سال کی ٹاڈلر، نیلی آنکھیں، گورا رنگ، ڈال ہے. ساری فیملی اس کو لے کے کھیلتی ہے اس کے ساتھ سارا وقت. تو کہنے لگی میں بھی اسکول جاتی، اپنی کولیگس کو بھی اس کے بارے میں بتاتی. وہ کہتے کبھی اس کو دکھاؤ، کبھی اسے لے آؤ. کہتی میں نے بھی یہی سوچا کسی دن لے جاتی ہوں، اتنی پیاری ہے، سارے مل کے سنبھالیں گے. کہتی ہے میں اس کو لے گئی، بڑا پیار کیا سب نے، اور تھوڑی دیر بعد سارے غائب ہو گئے. کہتی میں نے تو کلاس پڑھانی تھی، مجھے تھا کوئی اسے کھیلے گا، کوئی اسے بچیاں لے جائیں گی، اسٹوڈنٹس، یہ وہ کچھ بھی نہیں. کہتی میرا دن گزارنا مشکل ہو گیا کہ میں کلاسیں کیسے پڑھاؤں اور اس کو کیسے سنبھالوں. کہتی اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہمیں ہمارا بچہ جتنا پیارا لگتا ہے دوسروں کو نہیں لگ رہا ہوتا. دیکھیں کتنے پتے کی بات ہے. جب لوگ ڈی پی پہ اپنے بچوں کی روز 6 تصویریں بدلتے ہیں نا، تو میں اس بات پہ بڑی حیران ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں جس کا یہ فون نمبر ہے اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، اس کا کوئی کام ہوگا، اس کی کوئی آئیڈینٹی ہوگی، اس کو کچھ اچھا برا لگتا ہوگا بچے کے علاوہ. وہ بچے کی تصویریں ہی بدلتا جاتا ہے سارا دن 6. دوسروں کو آپ کے بچے سے کیا؟ بچے سبھی پیارے ہوتے ہیں، سبھی کو پیارے لگتے ہیں، لیکن ان کی کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی ہے آپ کے ساتھ دوسروں کے بچوں کی. یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ آپ کا بچہ آپ کو پیارا لگتا ہے تو اس کا مطلب وہ ہے ہی پیارا؟ نہیں، یہ ضروری تو نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں. ہو سکتا ہے بات اس کے برعکس ہو، آپ کا بچہ آپ کو پیارا لگتا ہے اور ویسے ہو سکتا ہے پیارا نہ ہو دوسروں کی نظر میں. ایک دفعہ مجھے ایک اور بھی ابھی آپ سے یہ نا ویلاگ کرتے کرتے بات یاد آئی. کسی کے گھر ہم گئے تو انہوں نے کہا بہت ہی پیارا بچہ ہے ہمارا، آئیں اس کو بلاؤ. اتنی گالیاں دیتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے نا جب یہ گالیاں دیتا ہے. مائی گاڈ، مائی گاڈ، آپ کو کوئی عقل سمجھ نہیں ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو
اچھا اب یہ مان لیں کہ آپ کو آپ کا بچہ نا بلا وجہ بہت پیارا لگتا ہے، اس کی کوئی غلطی کوئی برائی آپ کو نظر ہی نہیں آتی، تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں کوئی غلطی یا برائی ہے ہی نہیں؟ دوسروں کے بچوں میں ساری برائی ہیں، آپ کے بچے میں کوئی برائی نہیں، کتنی عجیب بات ہے۔ کیسے پتہ؟ آپ کے اوپر تو ذمہ داری ہے اس کی تربیت کرنے کی، آپ کو ہی اگر برائی نظر نہیں آتی تو پھر کیا کریں؟ اگر کبھی کسی نے ہمت کر کے آپ کے بچے کی کوئی بات آپ سے کر دی، آپ نے تو اس کو ساری زندگی معاف نہیں کرنا، شکل نہیں دیکھنی اس کی۔ تو پھر کیا کریں؟ نہ آپ کو نظر آتا ہے، دوسروں کو نظر آتا ہے، وہ آپ سننا نہیں چاہتے۔ ہاؤ وڈ یو نو آپ کے بچے کی اندر کوئی چیز ایسی ہے جس کو ٹھیک کیا جانا ہے؟ پتہ ہی نہیں چلنا جب تک کہ وہ گرے گا نہیں، خود سے سیکھے گا نہیں، کہیں مار نہیں کھائے گا۔ اب تو پیار محبت میں آنکھیں بند کر کے آنکھوں پہ پٹی ڈال کے بیٹھے ہوئے۔ بہرحال آپ کو اپنے بچے کی تربیت کے لیے ایموشنلی ڈٹیچ ہونا پڑے گا، اور ایسے اس کو دیکھنا پڑے گا جیسے آپ اسی کے بچے کو دیکھ رہے ہیں۔ یقین کریں آپ کو 10,000 برائیاں نظر آ جائیں گی، لیکن یہ ایکسرسائز آپ کو خود ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یا پھر اتنا ظرف اپنا بڑا کر لیں کہ لوگوں سے پوچھ لیں کہ بھی کوئی بچے میں میرے برائی نظر آتی ہے تو آؤ بتاؤ مجھے، مشورہ دو۔ وہ تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو آپ کو ہی یہ کام کرنا پڑے گا، اور آپ کو ہی حضرت ابراہیم کے واقعے سے سیکھنا پڑے گا کہ بچے کی محبت کی کیا اوقات ہے۔ بچے کی محبت کی بس اتنی ہی اوقات ہے کہ جب اللہ کا کام آئے، جب اللہ کا دیا ہوا امتحان آئے، اچھا برا چننے کا وقت آئے، تو آپ نے اپنے بچے سے ڈیٹیچ ہو کے صحیح فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اسی میں آپ کے بچے کی اچھی تربیت چھپی ہے، اور اسی میں آپ ایز اے پیرنٹ سرخرو ہوں گے۔ محبت کی جاتی، جانوروں سے سیکھ لیں، جانور بھی اتنی محبت نہیں کرتا اپنے بچے سے، چھوڑ دیتا ہے تھوڑی دیر بعد۔ ہم چپکا کے بھی رکھتے ہیں، ہم اس کی برائی بھی نہیں سن سکتے، ہم اس کو اوور پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، جب تک ہم اس کا ستیہ ناش نہیں کر دیتے ہمیں چین نہیں آتا۔ ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، اور قرآن اور حدیث کے مطابق بچے کو اپنے سے ڈیٹیچ کریں ایموشنلی، تاکہ وہ گرو کر سکے، آپ کی محبت کے کیج میں بند ہو کے نہ رہ جائے کہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔